میں محلے کی جوان لڑکیوں کو سبق پڑھانے جاتا تو ایک لڑکی روز میرا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی، قاری صاحب مجھ سے شادی کر لو، اگر آپ نے انکار کیا تو میں آپ کو پورے محلے میں بدنام کر دوں گی کہ میرے پیٹ میں آپ کا ناجائز بچہ ہے۔ اس کی بات سن کر میرا تو دماغ چکرا گیا۔ میری پہلے بھی ایک بیوی تھی، میں دوسری شادی کیسے کر سکتا تھا؟ مگر اپنی عزت بچانے کی خاطر میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ صبح گھر سے نکلتی اور شام کو واپس آتی، پوچھتا تو کہتی ماں کے گھر گئی تھی۔ ایک روز میری دوسری بیوی اپنے ساتھ ایک اور جوان لڑکی لے آئی اور مجھ سے کہنے لگی، اب اس لڑکی سے بھی شادی کر لو ورنہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں الزام لگا دوں گی کہ وہ تمہارا ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس بار بھی عزت بچانے کی خاطر میں نے تیسری شادی کر لی، مگر شادی کے بعد میرا تو حال ہی برا ہو گیا۔ دل کرتا زمین پھٹے اور میں دفن ہو جاؤں، کیونکہ ایک رات میری دونوں بیویوں نے مل کر، آج بھی میری آنکھ صبح صبح کھل گئی تھی کیونکہ میں ایک گاؤں کا مؤذن تھا۔ میں اٹھا، جلدی جلدی وضو کرنے لگا، مجھے وقت پر مسجد پہنچنا تھا۔ مسجد پہنچنے کے لیے جلدی گھر سے نکل جاتا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو ابھی آذان دینے میں 15 منٹ باقی تھے۔ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے آذان دی اور جماعت کروا کر فارغ ہوا تو گھر واپسی کی راہ لی۔ سچ پوچھیں تو اس وقت گھر میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں گھر پہنچا تو حسب معمول وہی شور شرابہ تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میرے والد نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں اور میں نے ان کی حالت دیکھ کر خود سے عہد کر لیا تھا کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ مجھے 2 نہیں 3 بیویوں کو جھیلنا پڑے گا۔ میرا نام مولوی عبداللہ ہے اور میں لاہور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مسجد میں امامت اختیار کر لی۔ میں یہاں کا مؤذن بھی ہوں اور اسی وجہ سے پورا گاؤں میری عزت کرتا تھا۔ یہاں کا بچہ بچہ مجھے مولوی صاحب کہہ کر پکارتا تھا، جبکہ میری عمر صرف 20 سال تھی۔ ہمارے خاندان میں شروع سے 2 شادیوں کا رواج تھا، چاہے گھر کے حالات جیسے بھی ہوں، مگر 2 شادیاں لازمی کرنی پڑتی تھیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، اپنی ماں اور ستیلی ماں کے بیچ ناچاکیاں دیکھیں۔ روز ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی اور ابا تو وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے جاتے، لیکن ہم بچوں کو وہ سب سننا اور برداشت کرنا پڑتا۔ اس لیے مجھے دوسری شادی سے چڑ تھی۔ میں 20 سال کا ہوا تو ابا نے اپنی مرضی سے اپنی بھتیجی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے اپنے والد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور خاموشی سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ میری بیوی بس قبول صورت تھی، وہ اللہ میاں کی گائے تھی۔ میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتا، وہ میری ہر خدمت بجا لاتی۔ میں اپنی زندگی سے خوش تھا۔ میری شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اب تک میں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر سعدیہ کو بھی سمجھا دیا کہ فی الحال لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، ابھی صرف 1 ہی سال ہوا ہے۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ گاؤں والے اب میری معصوم بیوی کو تانے دیں گے، اور تو اور میرے اپنے گھر میں میری 2 مائیں جو بیٹھی تھیں وہ کیا کسی سے کم تھیں۔ خیر اسی طرح شب و روز گزر رہے تھے۔ مجھے ایک دن کچھ گاؤں کے لوگوں نے پیشکش کی کہ میں ان کے گھر آ کر ان کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا کروں، کیونکہ وہ بچیاں عمر میں 17-18 سال کی تھیں، اس لیے وہ مسجد میں نہیں آ سکتی تھیں۔ انہوں نے مجھے معقول معاوضہ پیش کیا۔ میں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور انہیں پڑھانے ان کے گھر جانے لگا۔ سب لڑکیاں ایک ہی گھر میں آ کر میرا انتظار کرتی اور میں ایک ہی جگہ سب کو سبق پڑھا دیا کرتا تھا۔ اس بات سے مجھے آسانی ہو گئی تھی اور ایک ایک کے گھر جانا نہیں پڑتا تھا۔ ان کے والدین بہت خوش تھے۔ ویسے بھی میری شرافت تو پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ میں ہمیشہ سر جھکائے ان کا سبق سنتا، کبھی نظریں اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ مجھے احساس ہونے لگا، ایک لڑکی ہر وقت مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہے۔ کبھی مجھے یہ اپنا وہم لگتا، لیکن آخر کار میں نے ایک دن اس کی طرف دیکھا تو وہ واقعی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے دیکھنے پر وہ مسکرا دی۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں ہٹا لیں اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا پسینہ صاف کیا اور بچیوں سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ جانے کیوں میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آج تک میں نے کسی لڑکی کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ میں شادی شدہ تھا، پر نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سے احساس نے گھیرا تھا۔ وہ لڑکی بلا کے حسین تھی اور اس کا مسکرانا
میں تو یہ سوچ کر ہی حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نفل ادا کرنے لگا کہ شیطان کا یہ وار کامیاب نہ جا سکے۔ میں 2 دن سے لڑکیوں کو پڑھانے بھی نہیں گیا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں نے کیوں ایک استاد ہوتے ہوئے اس پر ایسی نظر ڈالی، لیکن سچ پوچھئے میرا کوئی ارادہ غلط بھی نہ تھا۔ وہ لڑکی مجھے خود ہی دیکھ رہی تھی، تبھی میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خیر، ایک دن ان کے گھر سے آدمی آیا کہ میں انہیں پڑھانے کیوں نہیں آ رہا۔ مجبوراً مجھے جانا پڑا، لیکن دل میں پکا فیصلہ کیا کہ اب کسی کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ لیکن آج بھی وہی لڑکی مجھے مسلسل گھورے جا رہی تھی، لیکن میں اپنے ارادے میں ثابت قدم رہا اور اپنے کام سے کام رکھا۔ اب روز ہی وہ لڑکی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور میں بلا وجہ اسے ڈانٹ دیتا۔ میں نے ایک دن سب لڑکیوں کو اچھے سے سمجھایا کہ اگر کسی کی آواز آئی یا کوئی مجھے ادھر ادھر دیکھتا ہوا نظر آیا تو میں آپ کے والد سے شکایت کروں گا۔ میں یہاں قرآن پاک کا سبق دینے آتا ہوں اور تم لوگ ہو کے خرافات کے پیچھے پڑی ہو۔ کچھ لڑکیاں ہکا بکا ہو گئیں کہ استاد جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن میں جسے سمجھانا چاہتا تھا وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور سب لڑکیوں کو آخری بار کہتا ہوا چلا گیا کہ اب جو لڑکی بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہے وہ اپنے باپ بھائی کے ساتھ بیٹھا کرے۔ مجھے رہ رہ کر خوف آ رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے چاہتی کیا ہے۔ کسی کو علم ہوا تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ دوسرے دن کچھ لوگ میرے گھر آ کر مجھ سے منتیں کرنے لگے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، آپ ہماری بچیوں کو پڑھانے آیا کریں۔ میں پھر سے جانے لگا۔ ایک دن اس لڑکی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مولوی صاحب کیا یہ گناہ ہے کہ میں کسی کو پسند کروں؟ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دوں گی کہ میرے پیٹ میں آپ کا بچہ پل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، سب لڑکیاں اپنا اپنا سبق یاد کر رہی تھیں، کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ اس کا نام ماریا تھا۔ میں نے اسے سختی سے جھڑک دیا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ لیکن وہ ابھی بھی وہی بات دہرائی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، خدا را مجھے بدنام نہ کرو، میں شادی شدہ ہوں۔ میں وہاں سے جلدی سے اٹھا اور گھر آ گیا، مگر مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ اس کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے آتا تو دل مچل جاتا کہ عبداللہ بیٹھے بٹھائے اللہ تمہیں اتنی حسین بیوی دینا چاہتا ہے اور تو ہے کہ کفران نعمت کر رہا ہے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اب میں بھی اس لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ جو بھی تھا، مگر وہ لڑکی انتہا کی خوبصورت تھی۔ میں کروٹ بدل کر سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو اسے رکھوں گا کہاں؟ اس 2 کمروں کے گھر میں پہلے ہی اتنا رش تھا، اب تو میرے ساتھ سعدیہ بھی تھی۔ انہی سوچوں میں رات کٹ گئی۔ آج ماریا نے پھر سے وہی بات کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ اب کی بار نرم تھا۔ میں اسے سمجھا رہا تھا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، مجھے آپ سے صرف آپ کا ساتھ اور آپ کی محبت چاہیے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ میں نے اسے کہا، 1 کمرہ ہے، وہاں میری بیوی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کہنے لگی، ہم چارپائی کے اوپر دوسری چارپائی باندھ لیں گے۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب میں بھی اس کے بنا نہیں رہ پا رہا تھا۔ نہ جانے اس نے مجھ پر کیا جادو کر دیا تھا، ہر وقت میرے خیالوں میں رہتی اور اس کی محبت میں میں اندھا ہو گیا تھا، اور یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تو دوسری شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ مجبور ہو کر میں نے اسے اپنا رشتہ بھجوا دیا۔ اس کے گھر کے لوگ تو جیسے اس انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ کچھ عرصے میں وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے کمرے میں پڑی چارپائی کے اوپر دوسری چارپائی باندھی۔ ہمارے ہاں یہی رواج تھا، جگہ نہ ہونے کے باعث لوگ اسی طرح کرتے تھے۔ اب میں بہت خوش تھا۔ ماریا کی سنگت میں مجھے لگ رہا تھا میری شادی ابھی ہوئی ہے، پہلے تو بس یوں ہی زندگی گزار رہا تھا۔ ماریا میرا بہت خیال رکھتی، وہ سعدیہ کا بھی خیال رکھتی۔ ویسے سعدیہ بہت سیدھی سی لڑکی تھی، اس نے کبھی اف تک نہ کی تھی، وہ کام کاج میں مصروف رہتی۔ ایک دن میں نے ماریا سے اس بچے والی بات کا ذکر کیا تو ہنس کر کہنے لگی، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور چپ ہو گیا۔ میری ماریا سے شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک دن میں جلدی گھر آیا تو دیکھا وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو روز ہی آپ کے جانے کے بعد گھر سے نکل جاتی ہے اور آپ کے واپس آنے کے وقت آتی ہے۔ یہ بات میرے لیے کافی حیرت انگیز تھی۔ بھلا ایسی کیا بات تھی جو وہ میری غیر موجودگی میں کہیں جاتی تھی؟
اگر وہ مجھے بتا کر جاتی تو میں منع تھوڑی کرتا۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنے میکے جاتی ہوگی، ضرور مجھے نہ پا کر اسے یہاں اچھا نہیں لگتا ہوگا، جس طرح میں اسے نہ دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہوں۔ جب وہ گھر آئی تو مجھے دیکھ کر خوش ہوئی، کہنے لگی آپ آ گئے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے میکے گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی بے قراری بیان کی تو وہ ایک ادا سے ہنسنے لگی، کہنے لگی آپ نے مجھ سے بھی پوچھا کہ میں کتنی دیر تک آپ کا انتظار کرتی رہی ہوں۔ میں اس کی باتوں سے اس کا اور بھی دیوانہ ہو جاتا، لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ اب بھی روز سارا دن گھر سے غائب ہوتی ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ جاتا، اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ اس کا رویہ بھی عجیب ہوتا جا رہا تھا، ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتی۔ میں نے دیکھا اب وہ مجھے زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی، جلدی سو جاتی، مجھے دیکھ کر کسی کام میں مصروف ہو جاتی۔ مجھے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن میں اسے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں اسے شدید محبت کرتا تھا اور اس سے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تو مجھے اکثر ہی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا۔ ایک دن میں کام پر جانے کے بجائے اپنے سسرال چلا گیا، ماریا کے میکے۔ وہاں سب نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ باتوں باتوں میں میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ ماریا آج کل کچھ پریشان لگتی ہے، کیا اس نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئی۔ نہیں بیٹا، مجھے تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ خالہ، وہ روزانہ آپ کے پاس آتی ہے، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ میں نے کہا تو خالہ ہنسنے لگی۔ ارے بیٹا، کیا بات کر رہے ہو؟ اسے تو یہاں آئے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ میں تو ترس گئی ہوں اسے دیکھنے کو، مگر وہ اپنے گھر میں اتنی خوش ہے کہ میکے آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ خالہ کی باتیں تھیں یا پھر پگھلا ہوا سیسا، مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ میکے نہیں جاتی تو کہاں جاتی ہے۔ مجھے اپنی سانسیں بند ہوتے ہوئے محسوس ہوئی، سر چکرانے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا سر تھام لیا، میں کچھ نہ بول پایا، بامشکل وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ میرے پیر من کے ہو رہے تھے، وہ یہ کون سا کھیل کھیل رہی تھی میرے ساتھ کہ محبت کا جھانسا بھی دیتی اور محبت میں خیانت بھی کرتی۔ اگر وہ کچھ غلط نہیں کر رہی تھی تو اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ انہی سوچوں میں گم میں اپنے گھر پہنچا۔ حسب توقع وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں جاتے ہی بستر پر گر گیا۔ سعدیہ دوڑ کر میرے پاس آئی، وہ پانی لے کر آئی۔ میں نے پانی پی کر اسے کہا مجھے کوئی نہ جگائے، میں سونے لگا ہوں۔ وہ کمرے سے چپ چاپ نکل گئی۔ میں آنکھوں پر بازو رکھ کر رو پڑا، میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ماریا کی بے وفائی کا یہ صدمہ میں کیسے جھیل سکتا تھا؟ میں روتا رہا، اسی وجہ سے مجھے رات کو بخار ہو گیا۔ میں نے بامشکل سعدیہ کو آواز دی تو ماریا نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں نے بے رخی سے منہ پھیر لیا۔ میں نے دوبارہ سعدیہ کو آواز دی تو ماریا نے کہا وہ کھانا بنا رہی ہے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ میرے قریب آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں جس کی فکر ہے وہیں جایا کرو۔ میری بات پر اس نے اپنے کان پکڑ لیے۔ اچھا معاف کر دیں، اب اماں کے گھر نہیں جاؤں گی جب تک آپ خود اجازت نہیں دیں گے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ میں اس کی ڈٹھائی سے جھوٹ بولنے پر حیران رہ گیا، مگر میں خاموش رہا، اس سے بات کرنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ دوسرے دن اس نے اجازت مانگی تو میں نے اسے کہا کہ تم جا سکتی ہو، میں ناراض نہیں ہوں۔ میں اپنے کام کے لیے نکل آیا۔ اصل میں آج مجھے پتا کرنا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کا وہیں پر انتظار کرنا چاہیے تھا، جبکہ وہ پہلے ہی نکل چکی تھی۔ اب میں اسے کہاں ڈھونڈتا؟ لیکن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں اس کے میکے گیا، اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ کی لاڈلی بیٹی کہاں ہے؟ وہ یہاں تو نہیں آئی۔ تب میں نے اس سارا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کچھ پریشان ہوئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے وہ نائلہ کے گھر جاتی ہو۔ کون نائلہ؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس کی بہت پکی سہیلی ہے، اس کے بنا وہ ایک پل بھی نہیں رہ پاتی تھی اور شاید تمہیں کہہ نہیں پائی، اسی لیے میکے کا بہانہ کرتی ہے۔ میں اس کے بھائی کے ساتھ نائلہ کے گھر پہنچا تو وہ صحن میں اسی کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا، جلدی سے وہاں سے اٹھی اور میرے پیچھے چل دی۔ گھر پہنچ کر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ تب وہ میرے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ میں نے اسے ٹھوکر مار دی۔ غم و غصے میں میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ اگر وہ اپنی سہیلی سے مل کر آ رہی تھی تو یہ بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماریا نے مجھے کہا میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں،
आप मुझसे नाराज ना हो। उसके बाद उसने जो बताया वो सुनकर तो मेरे सर पर आसमान आ गिरा। अगर भला एक औरत ऐसी बात कैसे कर सकती है। मारिया ने मुझे बताया कि नाइला उसकी बचपन की सहेली थी। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उन दोनों की दोस्ती मिसाली थी, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से दूर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। उन दोनों ने फैसला किया था कि वो एक ही आदमी से शादी करेंगी। फिर मारिया को मुझसे मोहब्बत हो गई और हमारी शादी हो गई, लेकिन वो उसके बिना नहीं रह पा रही थी, इसलिए वो मुझे बिना बताए उसके पास जाने लगी। लेकिन तब वो बहुत परेशान हुई जब उसे इल्म हुआ कि नाइला के लिए रिश्ते आ रहे हैं। नाइला ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी से शादी नहीं करेगी, मारिया से दूर नहीं रह सकती। अब वो रोज रोती रहती कि मुझे मारिया के शौहर से शादी करनी है। मारिया को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, वो उसे अपने साथ रखना चाहती थी। नाइला ने खुदकुशी की धमकी दी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो खुद को मार डालेगी, और ये भी कहा कि वो पूरे गांव को बताकर जान देगी कि मेरे उसके साथ ताल्लुकात थे और वो अब मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं तो अजीब मुसीबत में पड़ चुका था। उन दोनों लड़कियों ने कितनी चालाकी से मुझे बेवकूफ बनाया था। अगर वो ये सब कर लेती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहता, लेकिन मरता क्या ना करता। मुझे मजबूरन नाइला से निकाह करना ही पड़ा, वरना मैं 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार होता। वैसे भी मारिया के बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। अब हमने बामुश्किल कमरे में तीसरे फर्द की जगह बनाई। नाइला एक अच्छी लड़की थी, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, मगर मोहब्बत मुझे मारिया से थी। वो मेरे सामने से हटती तो मुझे चैन ना आता। मैं सख्त हैरत में था कि मेरी तीनों बीवियां थीं, लेकिन घर में अमनो अमान था। मगर अभी एक और कयामत आना बाकी थी। 2 माह बाद इल्म हुआ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। और जानते हैं मुझे ये खुशी कौन सी बीवी ने दी? जी हाँ, मेरी तीसरी बीवी नाइला ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी। मेरे पैर तो जमीन पर ना टिकते थे। नाइला की खुशी भी देखने वाली थी। बज़ाहिर तो मारिया और सादिया भी खुश दिखाई देती थी। वक्त गुजरता गया, वो दिन भी आ गया जब अल्लाह ने मुझे चांद से बेटे से नवाजा। मेरे घर में जश्न का समा था। बच्चे की खुशी में अब्बा ने सहन में एक और कमरा बनवा दिया ताकि उसमें नाइला अपने बेटे के साथ रह सके। उस दिन मैंने देखा मारिया की आंखों में कुछ था। मैंने उसे अपने साथ लगाकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, उदास क्यों हो? तब वो टाल गई, लेकिन मुझे उसकी आंखों में हसद और जलन साफ नजर आने लगा। वो नाइला से बेजार रहने लगी। उसे इस बात से हसद था कि मैंने नाइला को अलग कमरा क्यों दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो बच्चे के साथ इस कमरे में कैसे रह सकती है, और मैं तुम तीनों के हकूक भी पूरे करता हूँ, लेकिन उसकी जलन दिन ब दिन बढ़ती गई। 1 साल बाद फिर से नाइला का पाँव भारी हो गया। आज मैं बहुत खुश था। उसने मुझे फिर खुशखबरी सुनाई थी। मैंने जल्दी से ये खबर मारिया को सुनाई तो वो आपे से बाहर हो गई कि तुम मुझे नहीं चाहते, हर वक्त उसी के साथ होते हो। मैं हैरत में था कि वो कैसी बातें कर रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन बात अब हाथों से निकल चुकी थी। वो जलन में इस हद तक पहुंच गई थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। एक रात उसने नाइला को खाने में जहर मिलाकर दे दिया। उस रात मैं मारिया के कमरे में था। नाइला ने कैसे तड़प तड़प कर जान दी होगी, मुझे तो ये खबर ही ना हो सकी। जब सुबह मैंने अपने बेटे के रोने की आवाज सुनी तो वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। नाइला का चेहरा एक तरफ को ढलका हुआ था, मुंह से खून आ रहा था। मैंने सबको इकट्ठा किया। सबसे पहले मारिया आई और उसकी लाश को देखकर बोली, शुक्र है मेरी इससे जान छूट गई। फिर जोर जोर से हंसने लगी। मैंने हैरत से देखा, वो कभी रोती कभी हंसती। देखो देखो, मैंने अपनी बहन की जान ले ली। मेरे लिए नाइला का सदमा कम ना था। मारिया भी ऊपर से ऐसा कर रही थी। मुझे लगा वो सदमे से पागल हो गई है, लेकिन सादिया ने मुझे बताया कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत नापसंद करने लगी थी। पता नहीं एक दूसरे की शक्ल देखने को भी राजी ना थी। जैसे मारिया ने नाइला को जहर दिया है, वैसे ही पिछली रात नाइला भी मारिया के दूध में कोई चीज मिला रही थी, और जिसकी वजह से अब मारिया अपना जहनी तवाजुन खो चुकी थी। अब मैं बेबस हो गया था। मारिया ने उसे मारा था। जलन और हसद में उन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। जो लोग मुझे रश्क की निगाह से देखते थे कि मेरी 3 बीवियां हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अब वही लोग मुझे अजीब सी नजर से देखते हैं कि अब्दुल्ला की एक बीवी मर गई और एक पागल हो गई। मैं सख्त परेशान था। अब मेरे बेटे आसिम को भी मारिया से खतरा था। सादिया ने ढके छुपे अल्फाज में कहा था कि मारिया को दौरा पड़ता है तो वो आसिम पर झपट पड़ती है और वो उसे रोक नहीं पाती क्योंकि उसमें बहुत ताकत है। ये सुनकर मैं खौफजदा हो गया।
سب گھر والوں سے صلاح مشورے کے بعد ماریا کو شہر کے ایک بڑے پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ جب میں شہر سے واپس آیا تو غم سے برا حال تھا۔ سعدیہ کی گود میں عاصم کو دیکھا تو خوشی ہوئی۔ وہ اسے فیڈر سے دودھ پلاتی، نہ جانے کیا باتیں اس سے کرتی کہ عاصم بھی خوش لگتا تھا۔ میں نے سعدیہ کا ہاتھ تھام کر اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا کوئی حق کھایا ہوگا جس کی مجھے سزا ملی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، مجھے تو آپ نے اولاد سے نوازا ہے، ورنہ میں تو بانجھ تھی۔ سعدیہ نے اتنا صبر کیا، آج اسے اس کے صبر کا صلہ ملا تھا، اور میں اپنی ان دونوں بیویوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے غلط طریقے سے شادی کی تھی، اس لیے انہیں ان کے کیے کی سزا ملی تھی۔